بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، نوجوانان ملت، قابل احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کے کرنے کا طریقہ امت کو بتایا اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں فرض قرار دی. ہر ایک عبادت کی الگ خصوصیت ہے، الگ امتیاز ہے. لیکن اللہ کی راہ میں نکل کر دیوانہ ہو کر پراگندہ حال پراگندہ بال گویا کہ کفن میں ملبوس ہے، دو سفید چادریں اوڑھ کر اللہ کی راہ میں نکلنا. یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت مالی عبادت تو ہے ہی، ساتھ ساتھ جانی عبادت بھی ہے. نماز جانی عبادت ہے، جسم کو کھپانا پڑتا ہے،
اٹھک بیٹھک کرنی ہوتی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، اس میں مال کا دخل نہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، صبح اٹھنا ہوتا ہے، شام تک بھوکا رہنا ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ بھی ایک جانی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جان کو زیادہ دخل نہیں، الا یہ کہ اگر کوئی دور دراز رشتہ دار رہتا ہو، اس کو زکوٰۃ کی رقم پہنچانی ہے، وہاں چلے گئے، آ گئے، تھوڑی سی جان کی محنت لگتی ہے۔ اور آج کل تو آن لائن ٹرانزیکشنز کا زمانہ ہے، آج کل زیادہ دقت بھی نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جانی نہیں۔ نماز روزہ جانی عبادت ہے، مالی نہیں۔ لیکن حج کی عبادت کا امتیاز یہ ہے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ یہ جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اس میں جان بھی لگتی ہے، اس میں سفر کرنا ہوتا ہے، چاہے جتنا آسان ہو جائے لیکن سفر سفر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من النار، سفر جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو چاہے جتنی دنیا ترقی کر جائے، چاہے جتنے وسائل نئے نئے پیدا ہو جائیں، چاہے ہوائی جہاز سے بیٹھ کر ہی جانا کیوں نہ پڑتا ہو، لیکن سفر کی دقت ضرور ہوتی ہے اور اس میں مشقت محنت ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر امیگریشن کا انتظار، وہاں گھنٹوں گھنٹوں پڑے رہنا ایئرپورٹس میں، پھر وہاں سے مکے کا سفر، مکہ پہنچنے کے بعد کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی مینا سے عرفات چلے گئے، کبھی عرفات سے مزدلفہ جانا ہوتا ہے، اور مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات میں پڑے رہنا ہے، مشقت کی بات ہے۔ وہاں سے پھر مینا آنا، اور مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے جاؤ آؤ جاؤ آؤ، ہر دن جاؤ، پھر طواف زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، پھر قربانی کرو، پھر بال منڈواؤ، اور طواف کرنے میں بھی مشقت لگتی ہے، 7 چکر لگاؤ، اور پھر سعی کرو، سعی میں بھی محنت لگتی ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں مال تو لگتا ہی ہے، اور مال کے ساتھ ساتھ جان بھی لگتی ہے، اور اس عبادت کی خاصیت یہی ہے کہ یہ عبادت جانی بھی ہے اور مالی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا، اللہ کا حق ہے گویا کہ جو لوگ وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی، جانی اعتبار سے بھی صلاحیت ہو، اس کا جسم اچھا ہو، کوئی عارضہ نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کر دیا ہو، یا بہت زیادہ بڑھاپا ضعیفی آ گئی ہو کہ چل پھر بھی نہیں سکتا، یہ تو ایک عذر ہے۔ تو وہاں پہنچنے کی صلاحیت رکھنا، اس میں جانی صلاحیت بھی آ گئی اور مالی صلاحیت بھی ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جب تک حج کے سفر سے واپس آئے اس کے اہل خانہ کا انتظام چلتا رہے، اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، اس پر اللہ کے لیے حج کا، بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
جس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن میری ضروریات مقدم ہے، یہ بھی ایک طریقے کا کفر ہی ہوا، یہ بھی ایک طریقے کا انکار ہی ہوا۔ ایک تو زبان سے سرے سے انکار کر دینا کہ میں حج کو مانتا نہیں، یہ کیا پریشانی ہے، نعوذ باللہ، کہ گھر بار کو چھوڑو، اتنی دور جاؤ اور اتنے دن کا سفر کرو اور وہاں مشقت برداشت کرو اور پیسہ بھی خرچ کرو اور بال بھی کٹواؤ، دو سفید کپڑے ایک اوڑھ لو دوسرا باندھ لو، یہ مجھ سے ہوا نہیں جاتا، میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں حج کو مانتا نہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ اس کا ایمان گیا۔ فرائض کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کا دوبارہ نکاح پڑھوانا ہوگا، اس کو کلمہ دوبارہ سے پڑھوانا ہوگا، اس کے کلمے کی تجدید کرنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بزبان حال انکار کر رہا ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی انکار ہے۔ زبان سے تو انکار نہیں کر رہا لیکن زبان حال سے انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا کاروبار مقدم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے بیوی بچے یہ مقدم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری ملازمت مقدم ہے، وہ پریار ہے۔ اللہ کا حکم اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مال میرے لیے مقدم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر کا انتظام مقدم ہے، وہ ساری چیزیں مقدم ہیں، اللہ کا حکم مجھے مقدم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا چاہے جس طریقے کا بھی انکار ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم جیسوں سے اور سارے عالموں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی کسی کی ضرورت ہے، نہ سجدے کی ضرورت ہے، نہ قیام کی ضرورت ہے، نہ کسی کی نماز کی ضرورت ہے، نہ کسی کے روزے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے حج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ جنات کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ جبرائیل کی، نہ میکائیل کی، نہ اسرافیل کی، نہ اسرائیل کی، کسی کی ضرورت نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی، کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے، چاہے جس طریقے کا بھی عالم ہو۔ پہاڑوں کا ایک عالم ہے، پرندوں کا ایک عالم ہے، سارے جانداروں کا ایک عالم ہے، درختوں کا ایک عالم ہے، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، سیاروں کا، ان سب کا ایک عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عالموں سے بے نیاز ہے، تو تم کون ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حج کی ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارا بدن صحیح سلامتی کے ساتھ ہم نے تم کو عطا کیا ہوا ہے، تمہیں تندرستی ہم نے عطا کی ہوئی ہے، تو تم پر یہ فرض ہے، تم پر یہ ضروری ہے کہ شکرانے کے طور پر ہمارے گھر کا طواف کرو، حج کرو۔ اور اگر تم انکار کرتے ہو، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، حج کرو گے اپنے لیے کرو گے، حج کرو گے خود گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے، جیسے ابھی جنا ہوا بچہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ بینہما والحج المبرور له جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور یعنی حج مقبول، اور حج بر مبرور بر سے ہے، نیکی سے ہے۔ جس حج میں نیکی زیادہ کی گئی ہو اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ علماء نے اس کو تعبیر فرمایا حج مقبول سے، ایسا حج جس کو قبول کر لیا گیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والحج المبرور له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اگر حج مبرور تمہیں مل گیا، ایسا حج مل گیا جس میں تم نے نیکی ہی نیکی کی، نیکی ہی نیکی کی، اور وہ تمہاری نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو تمہارا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے۔ تو تمہیں جنت عطا کرنے کے لیے ہم نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم حج کرو اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاؤ، اور اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت عطا کر دیں۔ ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ہم غنی عن العالمین ہیں، ہم سارے عالموں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو واقعہ یاد آتا ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اس واقعے کو لکھا ہوا ہے، اور میں نے براہ راست یہ واقعہ حضرت کی زبان سے سنا بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ کے سفر میں تھے، امریکہ میں ایک مسجد میں یا کسی جگہ پر ہمارا بیان تھا، وہ تقریر ہوئی، تقریر کے بعد مقامی لوگوں نے مسجد کے کچھ کہا کہ ایک عورت رہتی ہے ہمارے یہاں اسی علاقے کی، وہ نو مسلمہ ہے، ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ اسلام کے تعلق سے چند شبہات اس کے ذہن میں، چند سوالات اس کے ذہن میں، جیسے ہر نئے مسلمان کو ہوتے، بلکہ پرانے مسلمانوں کو بھی بہت ساروں کو اعتراضات ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اعتراضات کا زمانہ ہے، اعتراضات کو پیدا کرنے کا زمانہ ہے، میڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ایسے مردود اور ایسے نامراد لوگ جو اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو ٹی وی پر بیٹھایا جاتا ہے، ان کے اعتراضات دنیا کو سنائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان سنیں۔ جن کو شریعت کا پوری طریقے سے علم نہیں ہے وہ بھی مرتد ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو شریعت سے وابستگی اگر نہ ہو، کتاب و سنت کی پہچان نہ ہو، انس و محبت کتاب و سنت سے نہ ہو، تو بہت سارے پیدائشی مسلمانوں کو بھی چل کر کے اعتراضات ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو نئے مسلموں کو تو زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے اعتراضات مسلمانوں سے مل کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اعتراضات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک عورت ہے، اس کے اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں، وہ جوابات چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ مقامیہ نے گزارش کی، حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اگر نو مسلمہ ہے چلتے ہیں۔ پردے کے پیچھے سے اس خاتون سے گفتگو ہوئی، مسلمان اور نو مسلمہ۔ حضرت فرماتے ہیں اس نے چند ایک سوالات کیے اسلام کے تعلق سے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، جیسے عام طور پر اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کو بھی باقاعدہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، اس کے جوابات علماء نے دیے ہیں۔ جو ماننا چاہے اس کے لیے جواب ہے، جو ماننا ہی نہ چاہے اس کے لیے چاہے آپ ایک سوال کے 20 جوابات دے دیں تب بھی وہ نہیں مانے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس نے سوالات کیے، میں نے جوابات دیے۔ اس نے کہا کہ آپ کے سوالات سے مجھے کافی اطمینان ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی، میرے ایمان میں بڑھوتری ہو گئی، اللہ کا احسان ہے۔ تو حضرت نے اس کے جوابات دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ تو حضرت نے سوال کیا، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے اسلام لانے کی وجہ تو عجیب و غریب ہے، اللہ نے بس ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہم امریکن کمپنی ہی میں ملازمت کرتے تھے، میں اور میرا شوہر۔ کمپنی نے 2 سال کے لیے آفر کیا کہ جدہ جانا ہے، اور جو کپل جائے گا اس کو ہم دگنی تنخواہ دیں گے، واپس آ سکتے ہیں، پھر ہماری اسی کمپنی میں آپ کو بحال کر لیا جائے گا۔ میں اور میرے شوہر نے مشورہ کیا کہ دونوں چلتے ہیں، ڈبل سیلری مل جائے گی، واپس 1-2 سال رہ کر کے آئیں گے تو اپنا خود کا گھر بنا سکیں گے، اتنا پیسہ مل جائے گا۔ دونوں مشورہ کر کے ہم جدہ چلے گئے۔ چند عرصہ گزرا، ہم رات میں واک کے لیے نکلتے تھے، میں دیکھتی تھی چند لوگوں کو سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں، سواریوں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں، کارز میں جا رہے ہیں۔
سفید کپڑے ہیں، کچھ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا کہ مسلمانوں کا کعبہ قبلہ ہے، وہاں سے 70-80 کلومیٹر دور مکہ شہر ہے، وہاں جاتے ہیں، ان کا پلگرمیج ہے، واپس آتے ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں بات ڈال دی کہ کیوں نہ ہم بھی چلیں۔ شوہر نے کہا کہ وہاں جانے کے لیے تو مسلمان ہونا پڑتا ہے اور وہاں چیکنگ ہوتی ہے، اور چیکنگ میں اگر پکڑے گئے تو واپس بھیج دیا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کی وہاں انٹری ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے تو چلیے بازار چلتے ہیں، میں برقع لے لیتی ہوں، اسکارف لے لیتی ہوں، آپ کے لیے ٹوپی خرید لیتی ہوں، آپ پہن لینا، میں برقع پہن لیتی ہوں، چلے گئے۔ ہم نے ایسے ہی کیا، میں نے برقع پہن لیا، اسکارف پہن لیا، شوہر کو ٹوپی پہنا دی۔ ہم جا رہے تھے جہاں چیک پوسٹ ہوتا ہے، وہاں جب ہم سواری سے پہنچے تو اتفاقی بات تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ وہ شرطا جو پولیس تھا وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا جھانک کر کے کہ سفید لباس ہے اور سر پر ٹوپی ہے، برقع ہے، تو مسلمان ہے۔ اس نے کہا یا اللہ یا اللہ، چلو۔ ہم اندر چلے گئے، مکے کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے ایک جگہ گاڑی پارک کی کعبۃ اللہ دیکھنے کے لیے، ہم چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف پر ہماری نظر دونوں کی پڑی، ہم دونوں کے پیر رک گئے، ہیں، دونوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میرا شوہر بھی رو رہا ہے، میں بھی رو رہی ہوں، بس کعبے کو دیکھ رہے رو رہے ہیں، زاروں قطار دونوں رو رہے ہیں۔ روتے ہماری آنکھیں جب تھک گئی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے سوال کیا کہ آخر ہم رو کیوں رہے ہیں؟ اب شیخ نے جواب دیا کہ جب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا اس سے کوئی کنیکشن نہیں، ہمارا اس پر بلیف نہیں، ایمان نہیں ہے، پھر بھی ہم رو رہے ہیں، صرف اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں، تو ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ضرور اس میں کچھ بات ہے، اس گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ اصلیت ہے، اس اللہ کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ حقیقت ہے جس کو دیکھ کر ہم رو رہے ہیں۔ ورنہ بہت سارا حسن ہم نے دیکھا ہوا، دنیا کے نظارے ہم نے دیکھے ہوئے، نیچر کے نظارے ہم نے بہت سارے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی چیز کو دیکھ کر کے رونا نہیں آیا۔ اس کالے غلاف کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ضرور اس میں کچھ اصلیت ہے، حقیقت ہے، اس میں کچھ بات ہے۔ ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جب اس میں حقیقت ہے، جب اس میں اصلیت ہے، تو اس کو سویکار کیوں نہیں کرنا، اس کو قبول کیوں نہیں کرنا؟ ہم نے دونوں نے اسی وقت فیصلہ کیا وہیں کھڑے ہو کر کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمان ہوئے، دنیا والوں کو تو اسلام کی دولت مل رہی ہے، کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کوئی تقریر کر دی، کسی کو کچھ خواب نظر آ گیا اور کسی کو کوئی وجہ ہوئی، لیکن ہم دونوں وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلا کر ایمان کی دولت سے نوازا۔ اتنی اصلیت، اتنی حقیقت ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ کسی کو 5 روپے دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا، بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے 5 روپے قبول کر لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے والے لوگ بھی عطا کر دیے، کہ کچھ لوگ ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو صدقہ دے سکتے ہیں، ورنہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اتنی فراوانی ہوگی، اتنا مال ہوگا، اتنی برکتیں ہوگی اللہ کی طرف سے کہ سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ جس کو دیں گے، اگر کوئی ہماری زکوٰۃ قبول کر رہا ہے تو احسان سمجھ لیجیے اللہ کا کہ اللہ نے زکوٰۃ لینے والے لوگوں کو میسر کر دیا۔ اگر نہ ہوتے تو کس کو دیتے؟ مال رکھ کے سڑ رہا ہوتا، اللہ کا فرض ادا نہیں ہوتا، ہمارا مال پاک نہیں ہوتا، ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
عبادتوں کا حکم دیا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جانی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہم کریں گے تو خود ہم پر احسان ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی احسان نہیں. تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے, اور وہ گھر اللہ کا اتنی رحمتوں اتنی برکتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے انسان تھکتا نہیں. ایک بار دیکھتا ہے شوق دوسری بار دیکھنے کا اور بڑھ جاتا ہے, 2 بار دیکھتا ہے تیسری بار دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے, 30 بار دیکھ لیتا ہے 31ویں بار دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے, امت کے حالات ایسے سنگین ہیں کہ اس گھر پہنچ کر بھی, اللہ کا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی, اللہ کے گھر کی انوارات, اللہ کے گھر کی رحمتیں, اللہ کے گھر کی برکتوں کا وصول کرنے کے بجائے کچھ لوگ وہاں جا کر بھی منکرات کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فرض کو ادا کرنے گئے, دوسرا فرض چھوڑ دیا. پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے, 2 جمعہ پہلے آپ سن چکے ہیں. وہاں جا کر اچھی خاصی عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں. بہانہ یہ کہ چہرہ نہیں چھپانا اس لیے چہرہ کھول دو, یہ نہیں. چہرہ چھپانا نہیں ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ چہرہ مت چھپاؤ, یہ کہا گیا ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے. جو عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں, جو عورتیں پردے والی ہوتی ہیں, جو عورتیں پردے کی فرضیت کو جانتی ہیں, پہچانتی ہیں, سمجھتی ہیں, وہ ہیلمٹ خریدتی ہیں یا کیپ خریدتی ہیں. کیپ ہوتی ہے, کیپ اس کو سر پر لگایا اور آگے سے نقاب ڈال لیا, اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگتا. کتنی عورتیں ہیں, اللہ کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے حج ان پر فرض تھا, اس کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہے, وہاں جا کر کے فرض چھوڑ دیا پردے والا, وہ بے پردہ ہو کر کے پھر رہی ہیں. اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں بے پردہ ہو کر, صفا مروہ کی سعی کر رہی ہیں پردہ چھوڑ کر. ایک فرض ادا ہوا, دوسرا چھوٹ گیا. جہاں سے ثواب ملنا تھا وہیں سے گناہ بھی مل رہا ہے. ہمارے والد صاحب کہہ رہے تھے 2009 میں حج کے سفر پر گئے اور کعبۃ اللہ کا دیدار بیٹھ کر کے کر رہے تھے, مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک کی ہیں, ان کا ایک بچہ ہے زیادہ سے زیادہ 7-8-9 سال کا ہوگا. وہ کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, شرارت کر رہا ہے, کبھی یہاں سے وہاں, وہاں سے, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, ان کا تو کھیل کود ہی اصل ہے. کھیل رہا تھا, کود رہا تھا, اور مجھ سے آ کر کے کچھ چھیڑخانی بھی کرنے لگا, میرے پاس بیٹھنے لگا, مجھ سے بات کرنے لگا, اور مجھ سے پوچھا انکل آپ کہاں سے؟ تو والد صاحب نے کہا ہم انڈیا سے. تو جیسے ہی والد صاحب نے کہا انڈیا سے, تو اس نے کہا اچھا شاہ رخ خان. وہ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا ہے بچہ, بچے کو ماں نے جو دکھایا وہی. وہ سارا دن گھر میں بیٹھ کر کے انڈین فلمز, انڈین سیریلز دیکھتے ہوں گے, اور پوچھتے ہوں گے شاہ رخ خان کہاں ہے؟ ماں نے کہا ہوگا انڈیا میں رہتا ہے. اور جیسے انڈین کو دیکھا اچھا شاہ رخ خان انڈین. تو اللہ کے گھر میں یہ باتیں بچوں کی زبانوں سے, ہم نے بچوں کی تربیت ایسی کی ہوئی ہے. جو لوگ اس گھر کی عظمت کو پہچانتے ہیں, اس گھر کی عظمت کو سمجھتے ہیں, ان کے اگر کھانے پینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے پھر بھی ایک ایک پائی بچاتے ہیں, ایک ایک پائی بچاتے ہیں. افریقن کنٹریز سے کتنے حبشی لوگ آتے ہیں, اور افریقن کنٹریز میں 5 کنٹریز ایسے ہیں جہاں مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں, تو یہاں سے چاکلیٹ بسکٹ جب لے جاتی ہیں تو مستورات کا جوڑ ہوتا ہے, وہ چاکلیٹس بانٹتی ہیں. تو بڑی بڑی عورتیں ہیں, وہ چاکلیٹس لینے کے لیے آگے بڑھ کر کے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے لیتی ہیں. ایک دن کھانا کھا لیا اور دن میں 2 دفعہ کھانا نصیب ہو گیا تو خوش ہو جاتے ہیں کہ آج 2 بار کھا لیا. کل بھی کھانا مل گیا, آج بھی کھانا مل گیا تو خوش ہوتے ہیں کہ کل کھانا ملا تھا آج بھی مل گیا. اتنی غربت آج بھی ہے. اسی لیے حاجیوں کا سارا قربانی کا گوشت ان علاقوں میں جاتا ہے.
جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ پائی پائی جمع کرتے ہیں، پائی پائی جمع کرتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی حج کر لیتے ہیں، کئی عمرے کر لیتے ہیں، پائی پائی جمع کر کے حج کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر سے ان کو وہ محبت ہے. تو معاف کیجئے گا، ہم لوگوں میں اتنی نہیں ہے، اتنی نہیں ہے جتنی ان کو ہے. ایک حبشی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا، سن 2009 کی بات ہے، ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 22 سے 21 سال کی. میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، میں بھی تلاوت کر رہا تھا، وہ بھی تلاوت کر رہا تھا. مجھ سے پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا انڈیا سے. میں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے؟ کہنے لگا نائجیرین. پھر بات ہوئی، مجھ سے پوچھنے لگا کتنی دفعہ آئے ہو اس گھر؟ مجھے تو یہ سوال حیران کر رہا تھا. 21-22 سال کی عمر ہماری، بہت کم لوگوں کو حج نصیب ہوتا ہے جوانی میں. ہمارے یہاں لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں. دو چیزیں ہمارے یہاں لوگ بڑھاپے میں کرتے ہیں، ایک داڑھی، دوسرا حج. ہمارے ایک ساتھی جماعت کے ساتھی ہیں، وہ جماعت میں چلنا پھرنا کرتے ہیں، چند دن داڑھی رکھ لیتے ہیں، چند دن کاٹ دیتے ہیں. ایک مشت ہو جاتی ہے پھر کاٹ دیتے ہیں. 6 مہینے داڑھی رکھی پھر کاٹ دیا، 3 مہینے رکھی پھر کاٹ دیا. میں ایک دفعہ غصہ ہو گیا ان پر کہ یار داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، چند دن رکھتے ہو کاٹ دیتے ہو. کہنے لگا نہیں حضرت، گھر کی عورتیں رکھنے نہیں دیتی. گھر کی عورتیں کہتی ہیں کیا جی بڈھے ہو گئے تمہیں، بڈھے ہوئے تو رکھو کرتے، چھوڑا اب بھی جوان نہیں نا. تو دو چیزیں ہمارے یہاں لوگ بڑھاپے میں کرتے ہیں، داڑھی رکھنا، دوسرا حج کرنا. بڑھاپے میں کریں گے، ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. تو میں تو پریشان تھا. 21-22 سال میں ہم لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے کتنی دفعہ آئے ہو. میں نے کہا میرا تو پہلی دفعہ ہے یار، تم کتنی دفعہ ہے بتاؤ. 30-32 سال عمر تھی، جوان تھا، اچھا ہٹا کٹا. اس نے کہا 9واں سفر ہے، 9واں سفر ہے. وہ کہنے لگا دوسری مرتبہ حج کے لیے آیا ہوں، 7 دفعہ عمرے کر چکا ہوں. اللہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس علاقے سے لوگ آتے ہیں جہاں غربت انتہائی، لیکن پائی پائی جمع کرتے ہیں. جس کا سچا ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو کہ مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنا کر کے بلا لیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی جوانی میں عمرہ حج کرنے کے لیے گئے، حج سے واپس آئے. مدرسے میں سارے طلبہ پڑھ رہے تھے، سارے طلبہ ان کی سعادت پر بہت خوش تھے، ان کو مبارکبادیاں دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کم عمری میں حج کی سعادت نصیب فرمائی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نہ کاروبار ہے، نہ کام کاج ہے، نہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکیں، سوائے پاکٹ منی کے 1500 جو گھر سے ملتے ہیں، پھر کیسے حج ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یقین مانیے میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ میرے پاس گولک رکھا ہوا ہے، مہینے کے 500,000 والدین مجھے خرچ کے لیے دیتے ہیں. اس 500 میں سے 1000 میں سے جتنے پیسے میری پاکٹ منی کے بچ جاتے ہیں وہ میں گولک میں ڈال کے اس نیت سے رکھتا تھا کہ اس پیسے سے اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے 1000 روپے بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا فرما دی، اپنے گھر بلا لیا حج کرنے. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ کروڑوں روپے ہیں لیکن حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی. حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم واقعہ بیان کرنے لگے. ایک دفعہ ہم حج کے سفر میں تھے، حج سے واپس آ کر کے کارگزاری انہوں نے سنائی کہ بس ڈرائیور سے ملاقات ہوئی، ہم بس میں جا رہے تھے زیارت کے لیے. میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے حج کر چکے ہو، کتنے سال سے یہاں رہتے ہو؟ تو کہنے لگا 30 سال سے مکے میں رہ رہا ہوں، ایک حج کی بھی توفیق. 30 سال سے مکے میں رہ رہا ہوں، ایک حج کی بھی توفیق نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ بلانا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے بہانے پیدا کر کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا حج تم پر فرض ہے، کر لو. اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس کو نہیں بلاتے. ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے گھر اسی مہمان کو بلاتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس مال ہے، بے پناہ ہے، اور آپ نے اب تک حج نہیں کیا،
اور آپ کے دل میں ارادہ بھی نہیں ہے تو معاف کیجیے گا بزرگان محترم، آپ کو توبہ کرنی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو اور مجھے اتنی بڑی سعادت سے آپ محروم کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میرے گناہ معاف کر دیجیے، مجھ سے کوئی خطا غلطی ہوئی ہو تو اللہ ہم تو انسان ہیں، خطا کرتے ہی ہیں، آپ معاف کر دیجیے اور مجھے اپنے گھر بلا لیجیے۔ اس لیے کہ ہم اپنے گھر اسی مہمان کو بلاتے ہیں جس سے خاص محبت ہوتی ہے، جس مہمان سے محبت نہیں ہوتی اس کو ہم اپنے گھر انوائٹ نہیں کرتے۔ تو بزرگان محترم، حج فرض ہے۔ میں عموماً ایک موضوع پر 2 جمعہ بیان نہیں کرتا، لیکن چونکہ حج فرض ہے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ مالداروں پر اس کا بجا لانا فرض ہے، اور ان کے بجا لانے سے، ان کے حج کرنے سے، ان کی عرفات کے میدان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ امت کے بہت سارے حالات کو حل کر دیتے ہیں۔ اس دن شیطان بہت مایوس ہو کر کے پھرتا رہتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جو حاجی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف زار و قطار رو رہے ہیں، آہوازاریاں چل رہی ہیں، کوئی کھسک رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، ہر طرف سے آہ و بکا ہے۔ تو شیطان اس دن اتنا پچھتاتا ہے کہ یار میری 1 سال کی محنت، میں نے پوری زندگی اس پر محنت کی تھی، اس سے گناہ کروائے تھے، اتنے گناہ کروائے تھے کہ اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، میرا کام آسان ہو گیا تھا، اب یہ یہاں آ گیا اور دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دی۔ اس دن وہ بہت پریشان ہوتا ہے عرفات کی یوم عرفہ۔ اس لیے بزرگان محترم، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، خصوصاً مالدار احباب سے، کہ لڑکی کی شادی بہانہ نہیں ہے، گھر کی تعمیر یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج فرض کیا ہے، آپ ضرور کریں، اس سال کر سکتے ہیں اسی سال کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے پختہ ارادہ کر لیں کہ اگلے سال ضرور جانا ہے، ابھی سے پاسپورٹ بنوا لیں، ابھی سے ہو سکے تو کچھ رقم نکال کر کے الگ رکھ دیں کہ مجھے ان پیسوں سے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا